السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے پاک اور پیارے نام کے ساتھ ہم آج کی اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم دوسرے باب کا آغاز کریں گے، اور اس باب کا نام بھی ابواب ہی ہے، یعنی کہ دروازے، کہ جب انسان اپنی بدایہ یعنی ابتدا کرتا ہے اپنے سلوک کی، اپنے اس سیر کی، اپنے اس سفر کی، تو ابتدا میں کچھ منازل انسان طے کرتا ہے، اور ان کو طے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ ابواب اس کے لیے کھول دیا کرتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ جیسے انسان ایک ایلیویٹر میں سے باہر نکلتا ہے تو اس کو راہداری میں چاروں طرف دروازے نظر آتے ہیں۔ کسی ہوٹل میں اگر آپ چلے جائیں تو وہ آپ کو جب آپ کی فلور پہ لے جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو دروازے نظر آتے ہیں، تو ہر دروازے میں کسی چیز کا کمرہ ہوتا ہے، ہر دروازے میں کسی سے ملاقات ہو سکتی ہے، بس ایسی ہی کچھ کیفیت ہے۔ تو ابواب کون کون سے کھلتے ہیں؟ اس میں سے جو پہلا اسٹیشن ہے، اس میں سے جو پہلا منزل ہے، اس کو کہتے ہیں حزن۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، اس کو عربی میں بھی یوز کیا جاتا ہے، اردو میں بھی۔ حزن کہتے ہیں غم کو۔ اللہ تعالیٰ جیسے قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولی کون سے ہیں کہ نہ ان کے اوپر خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے بھی اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی وہ کہ جن کے اوپر نہ خوف نہ غم، نہ باہر کا ڈر نہ اندر کا غم، نہ مستقبل کے بارے میں فکر اور نہ ماضی کے بارے میں انسان کو انزائٹی ہوتی ہے۔ تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ انسان کے لیے حزن کا دروازہ کھلتا ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جب تک انسان اللہ کا ولی نہیں بن جاتا تب تک تھوڑے سے غم میں سے، تھوڑے سے ہم میں سے انسان ضرور گزرتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھے کہ جب تک روٹی پک نہیں جاتی اس کو توے پہ گرم ہونا پڑتا ہے، اور توے پہ اس کو کیوں گرم کیا جاتا ہے کہ اس کے بغیر وہ کچا رہ جاتی ہے، اس کے بغیر وہ روٹی نہیں بن پاتی، وہ صرف آٹا ہوتا ہے، آٹے کا پیڑا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس پہ توے پہ ڈال دیں اور توا گرم نہ ہو پھر بھی وہ آٹا ہی رہے گا، اور صحیح طریقے سے گرم نہ ہو پھر بھی آٹا رہے گا۔ تو اسی لیے حدت کا پہنچنا یعنی غم کا پہنچنا اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ اس سے انسان کی شخصیت کی تعمیر ہو۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، کہ جو وہ لوگ واپس لوٹے یا مڑے تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، آنسو ان میں سے نکل رہے تھے۔ کیوں؟ آؤٹ آف گریف، حزن کی وجہ سے۔ تو سورہ توبہ کے اندر ہے۔ تو انسان کے اندر یہ کیفیت ہوتی ضرور ہے۔ تو کوئی سالک یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں نے کچھ ذکر کر لیا یا میں بیت ہو گیا یا میں فلاں ہو گیا تو اب میرے اوپر کوئی غم نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ فیلنگ ہر ایک کے اندر سے ہوتی ہے۔ اچھا، اس کو یہاں پہ ایسے کیا جاتا ہے کہ یہ ایسی کیفیت ہے، یہ ایک ایسا غم ہے یا ایسا انسان کے اندر قرب سمجھ لے، یہ ایسا انسان کے اندر دل کا ٹوٹنا ہے۔ کس چیز کے اوپر؟ کہ جیسے کوئی چیز کھو گئی ہے،
یہ بات میں نے پہلے بھی آپ سے کہی تھی کہ کبھی کبھار انسان کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کیفیت پیدا کرتے ہیں کہ کوئی چیز کھو چکی ہے جو میرے پاس نہیں، یا کسی چیز کو میں ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھے مل نہیں رہی۔ کیسی عجیب سی چیز ہے نا، کہ ایک ایگنی سی ہوتی ہے۔ ایگنی کیا ہوتا ہے کہ جیسے اندر جیسے ایکنگ، ایک درد ہوتا ہے اندر کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے جو گم گئی ہے، یا ایک انسان کے اندر ایک فرسٹریشن کی کیفیت ہوتی ہے۔ کس چیز پہ فرسٹریشن؟ کہ میں جیسے کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا جو مجھے اب مل نہیں رہا۔ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں مجھے مل نہیں رہی۔ تو اس کو بس یاد رکھیں، چاہے کسی چیز کے نہ ملنے کا غم ہو یا کسی چیز کا نہ حاصل ہونے کا انسان کے اندر فرسٹریشن ہو، یہ ہو ضرور جاتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی لکھتے ہیں، ایک اور کتاب ہے جو اللہ نے زندگی دی تو اس کو کور کریں گے، مدارج السالکین اس کو کہتے ہیں۔ وہ بڑی کتاب ہے، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اگر زندگی رہی تو اس کے کچھ حصوں کو کور کر لیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس غم میں سے ہر سالک کو گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ڈیمانڈ نہیں کرتے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بس تم نے گزرنا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو انکریج ضرور کہتے ہیں کہ بھئی اس کو تم ڈھونڈو ضرور۔ یا کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اس مقام میں بندے کو رکھ بھی لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو ابھی بتایا کیوں رکھتے ہیں، تاکہ انسان جو ہے اس مقام میں اصل میں ترقی بہت ہوتی ہے۔ اس لیے کہا گیا نا کہ میں ٹوٹے ہوئے دل میں ہوں۔ وہ ٹوٹا ہوا دل غم ہی ہوتا ہے کہ انسان کا جب دل ٹوٹ جاتا ہے، غم کی کیفیت ہوتی ہے، تو انسان جو ہے نا اکثر اس میں اس کو زیادہ جلدی ترقی ہوتی ہے۔ اس کی آپ کو ایک مثال دی جائے کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے اور ایک امید کے ساتھ گئے کہ میرے والد صاحب کی فیملی نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، مکہ مکرمہ والے لوگوں نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا، ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، تو ایک امید کے ساتھ طائف تشریف لے کے، وہ بڑا کٹھن سفر ہے۔ کسی کا اگر طائف میں جانا ہو، اگر آپ گاڑی پہ بھی جائیں تو بڑی اونچی پہاڑیوں پہ جانا پڑتا ہے، بہت اونچی جگہ پہ یہ جگہ ہے۔ تو ادھر تشریف لے کے جانا کہ چلو میری والدہ کی سائڈ کی جو فیملی ہے وہ شاید مجھے ایکسیپٹ کر لے اور ایک نئی جگہ پر میری قبولیت ہو جائے، تو وہاں پر جو حالات ہوئے ہمارے سامنے ہیں، اور اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب غم و اندوہ کا جیسے ایک کیفیت تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسی عجیب دعائیں فرمائی۔ اس کے بعد الحمدللہ اس باغ پہ جانا ہوا، اس جگہ پہ جانا ہوا جہاں فرشتے تشریف لے کر آئے، اس جگہ نماز پڑھنی ہوئی۔ یعنی کہ انسان جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ وہ وعدہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اللہ میں اس دین کی خاطر قربانی دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس معاملے سے گزرے، اس کے بعد ہی ان کے اوپر معراج کی کیفیت ہوئی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو پھر کھینچ کے لایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو یہ نہیں کہتے کہ بھئی ایسا کرو اور اپنے اوپر غم طاری کرو، ایسا نہیں ہے، لیکن ایک تھوڑا سا پیچھے سے نج بھی ہے، ہلکا سا جیسے اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو ڈھونڈو تو صحیح، اور اگر مل جائے تو اس کو نعمت سمجھ لینا کہ یہ تمہیں میرے سے قریب کرے گی۔ قرآن کریم کے اندر غم کی جو کیفیت ہے وہ یعنی کہ نیگیٹو کانوٹیشن میں بتائی گئی کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ مؤمنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے ویسے تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ترغیب کے لیے فرحت کی کیفیت کی بات، یعنی کہ غم کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، فرحت کی کیفیت، اس کی بات کی گئی، اس کو کہا گیا اچھی چیز ہے، اور اس کو کہا گیا کہ بھئی یہ نعمت ہے۔ لیکن سالکین کے لیے اس دنیا میں رہ کر اس منزل کے اوپر سے گزرنا کیوں ضروری؟
کیونکہ اس کا اپنا جو اس کی نیچر ہے غم کی، کہ یہ انسان کو بڑی جلدی، اگر انسان صبر کے ساتھ اس سے گزرے، بڑی جلدی اللہ کے قریب کر دیا کرتی ہے۔ اب اس کے اندر جیسے غم ہو تو اس میں رضا کی کیفیت بھی آ جاتی ہے، اب اس کے اندر تفویض کی کیفیت بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر طمانینہ کی کیفیت بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر سرور کی کیفیت بھی آ جاتی ہے کہ جب انسان غم میں ہو تو پھر انسان کی دعا بھی بڑھ جایا کرتی ہے، جب انسان غم میں ہو تو رجوع اللہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ خوشیاں سلاتی ہیں، غم جگاتے ہیں، انسان کا جاگنا بھی بڑھ جایا کرتا ہے، اور پھر انسان جو ہے اللہ سے مانگتا بھی ہے کہ اللہ میں اس قابل نہیں، مجھے اس غم سے نکال بھی دیجئے۔ تو دیکھو اللہ سے مانگنا بھی بڑھ گیا۔ تو یہ کبھی کبھار کیوں طاری کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ انسان بس وہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے، روٹین کی عبادت، روٹین کے ذکر، روٹین کے معاملات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کیفیت میں ڈال کے اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ اچھا، فرماتے ہیں وَلَهُ ثَلَاثُ درجات، کہ بھئی یہ بھی 3 درجات پہ ہے۔ آپ کو جیسے پتا ہوگا کہ الدرجۃ الاولیٰ کیا ہے، کہ سب سے پہلے حزن العامہ ہے، کہ عام لوگوں کا حزن اور غم کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کا حزن کیا ہے، کہ اگر ان کو خدمت کے اندر کسی قسم کی تفریط ہو جائے، اللہ تفریطی فی الخدمہ، تو یہ ایک غم ہے ان کے لیے۔ عام لوگوں کے لیے غم کیا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی خدمت پہ مامور کیا، اللہ آپ سے کوئی خدمت لے رہے ہیں، اور اس کے اندر انسان جو ہے اس کو نگلیکٹ کر دے، اس کو اگنور کر دے، اس کو جیسے کرنا چاہیے نہ کر سکے، تو یہ اس کے لیے غم کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اب یہ دیکھ لیں، اب اس میں بہت ساری خدمتیں شامل ہو جاتی ہیں، ماں باپ کی خدمت، اپنے پیر استاد کی خدمت، اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت، پیر بہنوں کی، پیر بھائیوں، یعنی یہ ساری خدمت اس میں آ جاتی۔ آپ اگر شجرے کے اندر وہ آداب پڑھیں، اور ہر ایک کو پڑھنے چاہیے، تو آپ کو پتہ چلے کہ ایک دین کا بہت بڑا حصہ کیا ہے، کہ انسان دوسروں کی خدمت میں لگا رہے، اور اگر اس خدمت سے اس کو محروم کر دیا جائے تو اس پہ اس کو غم ہونا چاہیے کہ بھئی یہ مجھے کس قسم کی نعمت سے محروم کیا گیا۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ قرب الفرائض بھی ہوتے ہیں، قرب نوافل بھی ہوتے ہیں۔ قرب الفرائض کے بھی جو میں نے کام کرنے ہیں وہ میں کرتا چلا جاؤں، ٹھیک ہے، میں نے اتنا ذکر، اتنا مراقبہ، اتنا یہ چیزیں کر لی۔ لیکن ایک قرب نوافل ہوتا ہے۔ قرب نوافل کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر خدمت کے ذریعے آگے بڑھتا ہے۔ میں نے آپ کو اپنا اکثر واقعہ سنایا کہ یہ دوسرے والا ہی تھا کہ جس میں یہ فقیر جو ہے آگے بڑھا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا اس کی برکت سے عطا کیا، کہ ایک محبت اور خدمت کا جذبہ اللہ نے دیا ہوا تھا، اور اس کی برکت سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کرم فرمایا اور نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائی۔ تو پہلے اگر انسان کو اس کے اندر تفریط ہو جائے تو اس پہ اس کو رونا آنا چاہیے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ اگر انسان جفا کے اندر گر جائے، یعنی جفا بھی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے عجیب ہی امتحان۔ اللہ اکبر، جفا کیا ہے اللہ کے ساتھ؟ بھائی اللہ کے ساتھ جفا یہی ہے نا کہ انسان گناہ کرنے بیٹھ جائے۔ تو اس لیے جب یہ انسان کے اوپر ایک امتحان آ جائے، انسان جو ہے وہ گناہ کر بیٹھے، تو اندر ایک حزن کی کیفیت ضرور ہونی چاہیے، لیکن یہ بیلنس کیفیت اس طرح رکھے اس کو، جیسے ہم نے شروع میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کو شیطان پھر اس کو بہت ایکسٹریم میں لے جا کے بالکل ہی اللہ سے مایوس کر دیتا، اس چیز سے بچیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام، ان کی سنت کیا ہے کہ بھی 300 سال تک سجدے میں گر کے روتے بھی رہنا اور دعائیں بھی مانگنا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دعائیں بھی مانگنا۔
تو وہ علت تورطی فی الجفا کہ انسان اس پریڈکمنٹ سے اپنے بارے میں کہ بھئی اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ڈسٹنس پیدا ہو گیا گناہوں کی وجہ سے، یا اللہ کے ساتھ ایک دوری تھی جس کی وجہ سے انسان گناہوں میں پڑ گیا. دونوں باتوں پہ انسان کو دکھ ہونا چاہیے، حزن ہونا چاہیے. تیسرا کہتے ہیں وہ علی ضیاء الایام. اچھا یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، یعنی کہ ضیاء کیا مطلب کہ بھی ضائع ہو جانا. کس چیز کا؟ کہ انسان کے دن و رات ضائع ہو رہے ہوں اور اس کے اندر حزن کی کیفیت نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو عوام الناس کا حزن ہے کہ عام انسان کو بھی یہ دکھ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو اگر آج حاصل نہ کر سکا، آج میرا دن غفلت میں گزر گیا، آج میرا دن دوری میں گزر گیا، تو کم از کم اس پہ تھوڑا روئے تو صحیح انسان. یہ تو عوام الناس کا کم از کم اس کو حاصل ہونا چاہیے. اگر یہ کیفیت بھی نہیں تو بتائیں ہمارے اور جانوروں میں پھر کیا فرق ہے؟ ہو سکتا ہے جانور ہم سے زیادہ روتے ہوں اور ہمیں ہی دیکھ کے شاید روتے ہوں کہ کس قسم کے یہ لوگ ہیں کہ ان کا مالک، ان کا خالق، ان کا منعم، ان کے اوپر نعمتیں دینے والا، ان کو سب کچھ عطا کرنے والا، اور یہ اس غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے انسان. یعنی ہم اپنی زبان میں ذکر تو کرتے ہیں اور یہ اتنا غافل ہے کہ سارا دن اللہ کو یاد نہیں کر رہا، اور یاد کرتا ہے تو الا قلیلا. آپ کو پتہ نا قرآن کریم میں یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ منافقین کی نشانی کہ انسان جو ہے اللہ رب العزت کو الا قلیلا یاد کرے. قرآن کریم کی نشانی ہے کہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ بھئی یہ متذبذبین ہوتے ہیں، کہ ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھا تیتر آدھا بٹیر. اللہ اکبر کبیرہ. ان المنافقین، کہ بے شک منافق لوگ کون ہیں، ہپوکریٹس کون ہیں؟ یخادعون اللہ، اللہ تعالیٰ کو وہ کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اصل چیز تو ہوتی ہے نا کہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اوپر سے نیک بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اندر سے ہمیں پتہ ہے کہ کیا کالی بلا والی کیفیت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ منافق لوگ کیا کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ، دغا بازی کرتے ہیں اللہ رب العزت سے. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ ہی ان کو دغا دے گا. یعنی اللہ سے وہ کیا دھوکہ دیں گے؟ یعنی انہی کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کس وجہ سے؟ کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. یہ کثرت کی ہم نے بات کی تھی نا کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا دل نہیں ہوتا، بھرا ہوا دل ہوتا ہے، بھاری قدموں سے کھڑے ہوتے ہیں. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوا ہوتا ہے ہر چیز. کیسی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ منافق لوگ لوگوں کو دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں، نیک بننے کی بس ایک پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی تصنع کے ساتھ میں کتنا نیک ہوں، ایک خاص انداز میں چلیں گے، ایک خاص انداز کے اندر ان کی وہ چیز ہوتی ہے، لوگوں کو دکھاوا. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. اچھا یہ سب سے بڑی کی نشانی. ٹھیک ہے، نماز کے اندر خاص طور پر جو اکیلے میں نماز ہوتی ہے، اصل میں تو تب پتہ چلتا ہے، نوافل تو ہوتے ہی اکیلے میں. تو جب انسان کرتا ہے تو وہ کھڑا ہوتا ہے کس سے؟ کسالہ، کسل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، بے رغبتی کے ساتھ، سستی کے ساتھ کہ کدھر آ گیا میں. لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کیا؟ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو یاد نہ کریں گے بلکہ تھوڑا تھوڑا. تو یہ جو 10 15 20 25 منٹ کرنے والے ذکر، یہ ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیجی. اچھا، مذبذبین بین ذالک، کبھی آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوتے ہیں، کبھی ادھر لڑک جاتے ہیں کہ جی کبھی بڑا جی جذبہ آ گیا اور نیکی کرنی ہے، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں. لا الہ الا ولا الہ الا. کیسی ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن، کیسا عجیب ہے
یعنی کہ اتنے ڈیپ چلا جاتا ہے اور اتنا ڈیپ بتا دیتا ہے کہ یعنی کہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہماری حالت نہیں، کیونکہ یہ پوری کی پوری ہماری حالت بیان ہو رہی ہوتی ہے. اللہ، یعنی نہ اس طرف کے نہ اس طرف کے. اور فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. واقعی ایسا ہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے پھر کہیں بھی سبیلا نہیں، اس کے لیے کہیں رستہ کوئی نہیں ہے. ڈھونڈتے رہیں پھر وہ سلوک اور طریق. جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے راستے سے ہٹا دیا، تو وہ ہرگز رستہ نہیں پائے گا، کہیں بھی اس کو رستہ نہیں. وہ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، کہیں بھی اس کے لیے کوئی رستہ نہیں ہوگا. انسان سمجھتا ہے یہ دروازہ کھلے، یہ ہو جائے گا، نہیں. تو ان ساری چیزوں پیچھے کیا بتایا کہ نماز میں سستی، دوسرا بتایا لوگوں میں دکھاوا، اور یہ چیزیں تو ظاہری چیزیں ہوتی نا، اور باطنی چیزیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اللہ کا یہ نہیں کہا کہ ذکر نہیں کرتے، فرمایا ذکر کرتے ہیں منافق لوگ. کتنا کرتے ہیں؟ الا قلیلا، بہت تھوڑا کرتے ہیں. اب تھوڑا کیا ہے؟ عربی زبان میں کثرت کہتے ہیں آدھے سے زیادہ کو. اللہ نے تو حکم دیا نا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت والا ذکر کرو. تو اس کا مطلب ہوا کہ بھی آدھے سے کم جو ہے پھر وہ قلیل ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بس تھوڑا سا کہتے ہیں نا عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ بھئی یہ جو آدھا گھنٹہ بھی ہے یہ بھی صرف مبتدی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھی آدھا گھنٹہ کم از کم تو کرو نا. لیکن یہ ابتدا ہے، اس کو انتہا نہ بنا لینا کہ 3 سال انسان بیت کو ہو جائے اور آدھے گھنٹے سے انسان آگے نہیں بڑھا. آگے بڑھیں، گھنٹوں کا مراقبہ کریں، جب موقع ملے مراقبے کی کیفیت میں جائیں تاکہ حضوری قلب ہو. کم از کم ہر بچہ ہر بچی جو ہے کم سے کم جو ہے اپنے 9 اسباق تو طے کر لیں. یعنی اس عاجز فقیر کی زندگی میں اپنے کم سے کم 9 اسباق جو ہیں اس فقیر سے طے کر دیں، اور اگر ہو سکے تو 10 کر لیں. انشاءاللہ تعالی بہت حد تک انسان جو ہے نا خیر میں آ جائے گا، ایک فنائے قلبی کی کم از کم کیفیت میں آ جائے گا. اچھا، تو یہ کیا ہے؟ ضیاء الایام، کہ انسان اپنے دن کو ضائع کرتا ہے، اس کے اوپر انسان کو ایک دکھ کی کیفیت ہوتی ہے. دوسرا کہتے ہیں، اچھا اس دفعہ انہوں نے خاصہ کی بات نہیں کی، فرماتے ہیں کہ وہ درجہ ثانیہ، کہ دوسرا درجہ کیا ہے؟ حزن، وہ غم جو اہل الارادہ ہے، ایسے لوگ کہ جن کے اندر جو مرید ہوتے ہیں، جن کے اندر ایک عزم ہوتا ہے، ایک ہمت ہوتی ہے. اہل ارادہ لوگ کیا ہیں؟ جن کا ارادہ اللہ بن چکا ہوتا ہے، اللہ کے مرید ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی خاطر محنت کرنا چاہتے ہیں، عزم والے لوگ ہوتے ہیں، ہمت والے لوگ ہوتے ہیں. تو ان کے اندر کس چیز کا غم ہوتا ہے؟ ان کے اندر وہی غم ہوتا ہے جو شاید جنت والوں میں ہوتا ہو، کہ بھئی تعلق الوقت بالتفرق، کہ وہ وقت جو انہوں نے ضائع کر دیا کس چیز میں؟ بالتفرق. تفرق کیا مطلب؟ ڈسٹریکشن کے اندر. تفرق کہتے ہیں کہ انسان غفلت کے اندر ایک طرح سے، یعنی ہوتا نا کہ دل کے خطرات جس کو کہتے ہیں، دل کے خیالات، جو وقت اس میں گزر گیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو تفرقات ہے نا، یہ ایک عجیب ہی جسے کہتے ہیں وادی ہے جس میں انسان گم جاتا ہے. اور اس کے اندر جب انسان گمتا ہے نا، جب یہ میں خیالات میں گم گیا ہوں، تو سمجھ لیں کہ یہ خیالی پلاؤ والا بندہ ہے، یہ شیخ چلی والا بندہ ہے، اور یہ انسان بڑی مشکل سے آگے بڑھتا ہے. یعنی کہ اگر اپنے ذہن کو، اپنے دل کو آپ نے یعنی حضوری اور معیت اور یہ والی کیفیات سے ابھی اس کو روشناس نہیں کیا، یعنی اس کے اندر پہلے یہی ہوتا ہے نا، پہلے انسان میں حضوری اور جمعیت پیدا ہوتی ہے. تو اگر اس میں بہت مشکل ہو رہی ہے تو یہ بڑی پریشانی والی بات ہے. اللہ سے مانگیں کہ میرے اندر یہ تفرقات کیوں ہیں کہ میں بیٹھوں بھی ذکر میں اور پھر بھی خیالات ہی رہ جاتے ہیں. تو اس کے اندر وقت کا ضیاع ہونا کس چیز میں؟ تفرقات کے اندر، خیالات کے اندر، دل کے خطرات کے اندر. اس کے اوپر غم ہونا چاہیے، اس پہ اللہ سے مانگنا چاہیے.
تو اہل ارادہ لوگ اس چیز میں ان کے اندر غم ہوتا ہے. اچھا دوسرا ان کے اندر غم ہوتا ہے وہ الش تغال نفس عن الشہود، کہ نفس جو ہے وہ کسی اور چیز کے مشاہدے یا شغل میں چلا جائے اللہ کے مشاہدے کے علاوہ، تو اس پہ غم ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، کہ انسان کے اندر کوئی اور شغل ہو، کیا نفس کا شغل ہو شہود کے سوا، یعنی انسان کو مشاہدے کے سوا کوئی اور چیز ہو تو اس کے دل میں غم کی کیفیت آ جاتی ہے. اللہ اکبر، کیا مقام ہوتا ہوگا کہ ہر وقت، ہر دم، ہر صبح، ہر رات، اللہ اکبر، اس کے انگ انگ، روئے روئے سے بس اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو اور اللہ تعالیٰ کے مشاہدے کے اندر شہود کی کیفیت. پہلا انسان وقوف کی کیفیت میں، شاید ہم نے بات کی تھی، پھر انسان شہود کی کیفیت میں آ جاتا ہے. عام طور پر اگر انسان مراقبات کرے اور صحیح طریقے سے کرے، یہ مراقبات جو ہیں 10 سے شروع ہوتے ہیں. اس سے پہلے ذکر سری، ذکر خفی کہتے ہیں. اس سے پہلے یعنی کہ 7 اسباق کس کے؟ ذکر کے اسباق ہیں. ذکر خفی ہم اس کو بھی مراقبہ بھی کہہ دیتے ہیں لیکن ہے ذکر خفی. پھر 8واں اور 9واں سبق اس چیز کا ہے، اس کو تحلیل کا، لا الہ الا اللہ کا ذکر ایک ذرا خاموشی کے ساتھ ہے، دوسرا ذکر لسانی ہے. اس کے بعد سے مراقبات شروع ہوتے ہیں، فکر جس کو کہا جاتا ہے. تو اگر انسان یہ مراقبات چاہے دارہ امکان کا ہو یا ولایت صغرا کے ہوں، ولایت کبریٰ کے ہوں، ولایت اولو العزم کے ہوں، یہ تمام کے تمام مراقبات اگر صحیح طریقے سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک شہود کی کیفیت عطا فرما دیا کرتے ہیں. مشاہدے کی کیفیت میں انسان ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کا نفس کسی اور شغل میں، یعنی وہی بات ہے کہ میں آنکھیں بند کروں اور بس کبھی اس کا خیال، کبھی اس کا خیال، کبھی اس کا خیال، کبھی اس کا، کبھی دنیا میں مگن ہے، کبھی مخلوق کے اندر مگن ہے، تو جب یہ مخلوق کا مشاہدہ ہو رہا ہوگا تو پھر اللہ کا مشاہدہ کہاں نصیب ہونا. اور تیسرا ان کو اس چیز کا غم ہوتا ہے، اللہ اکبر، وعلی التسلی عن الحزن، کہ اگر وہ غم سے ان کو تسلی ہو جائے تو اس پہ بھی ان کو غم ہوتا ہے. یہ جو ہم بات کر رہے تھے ایک وقت کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف مدارج میں سے گزارتے ہیں، وہ جو شروع میں رونا دھونا، غم و اندوہ کی کیفیت ہوتی ہے، تو کبھی کبھار جب وہ غم چلا جائے تو انسان کو اس سے بھی غم ہوتا ہے. یہ بھی اہل ارادہ لوگ، یہ سچے مرید وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر ہی تسلی پاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اگر ان کو اللہ اکبر کبیرہ اس غم سے کوئی چیز ڈسٹریکٹ کر دے تو اس پہ بھی ان کو ایک حزن کی کیفیت ہوتی. اللہ اکبر. تو حزن کی اندر جو ہے نا انسان کو ایک حزن کی کیفیت ہو جائے. پھر فرماتے ہیں ایک عجیب بات فرمائی کہ وَلَيْسَتُ الْخَاصَةُ مِن مَقَامٍ حُزْنٍ، کہ جو خاص لوگ ہیں ان کا اس مقام سے کچھ لینا دینا نہیں. کیسی بات ہے؟ کیوں؟ کیونکہ شروع میں وہ آیت پڑھی گئی تھی نا. کیا آیت؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جو ولی ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو خوف اور حزن کی کیفیت ہوتی ہی نہیں. تو پتہ چلا کہ ابھی جب انسان اللہ کا ولی نہیں بنا ہوتا تو چلو ٹھیک ہے، غم و اندوہ میں سے گزرتا ضرور ہے یا گزارا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جو لیست الخاصہ، جو خاص لوگ ہیں وہ نہیں گزرتے میں مقام الحزن، کہ وہ ان کے اندر، ان کے لیے مقام نہیں ہے. خاص لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ اندر فرحت کی کیفیت، ٹھہراؤ کی کیفیت ہوتی ہے جس کو ہم نسبت کہتے ہیں، وہ اللہ اس کو نصیب کر دیتے ہیں. کہتے ہیں لیکن ولیکن درجہ ثالثہ من الحزن، کہتے ہیں لیکن غم کا تیسرا درجہ کیا؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ خاص لوگوں کے لیے، یہ وہ کہتے ہیں غم کا تیسرا درجہ.
پہلے عام لوگوں کے لیے، دوسرا اہل ارادہ. اس وقت اہل ارادہ کو بھی انہوں نے خاص نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ بس ارادہ مرید لوگوں کے لیے کیا ہے. پھر فرمایا کہ غم کا تیسرا درجہ کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، واقعی یہ غم کا ایک درجہ ہے. کہتے ہیں کہ اتحزن للعارضات دون الخواطر، کہ انسان کے اندر جو مقامات ہوتے ہیں اس کے اندر انسان کے اندر معارضہ ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ایسے کبھی یہ آلٹرنیشن، اوپر نیچے دائیں، جیسے بندہ ہوتا ہے نا کبھی اوپر فلائی کر دیتا ہے، کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، تو اس کے اوپر ایک حزن کی کیفیت. یعنی جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ولایتی کیفیت میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ سے بے دوری برداشت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم عبد اللطف بنیں، اور ہمیں عبد اللطف بننا بھی نہیں چاہیے، لیکن انسان کی قرب کی کوئی کیفیت تو ہے نا. انسان اگر وہ لوز کر بیٹھے تو لازماً اس کا ذہن چاہتا ہے کہ میں اللہ سے، یعنی ذہن میں آتا ہے کہ میں شاید اللہ سے دور ہو چکا ہوں. اس پہ ایک حزن کی بھی کیفیت آ جاتی ہے. تو آلٹرنیشن آف سٹیٹس ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ عارضات ہوتے ہیں خواطر میں. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کبھی انسان کے اوپر محبت غالب آ جاتی ہے، جمال کی تجلیات غالب آ جاتی ہیں، کبھی جلال کی تجلیات غالب آ جاتی ہیں. تو اس سے بھی یعنی کہ انسان کے اندر غم و اندوہ کی کیفیت آ جایا کرتی ہے. دوسرا فرماتے ہیں کہ وہ معارضات القصود، یعنی کہ انسان مقصود کے اندر ڈیسائیڈ کرنے کے اندر اس کو کنفلکٹس آ جاتا ہے. اچھا یہاں پہ یہ چونکہ تیسرا درجہ ہے، وہ یہ والا مقصود نہیں کہہ رہے کہ بھئی ہمیں تو اللہ کو مقصود نہیں بنا سکے، پھر تو ابھی بہت کم درجے پہ ہم. یہ وہ ہے کہ بھئی اللہ ہمارا مقصود بن چکا ہے، لیکن کنفلکٹنگ، یعنی کہ کنفلکٹنگ چیزیں اب ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ اب کیا چیز ہم اختیار کریں کہ اللہ کے قریب ہوں گے. اس پہ بھی حزن ہے. لیکن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس مقامات میں یعنی کہ سلوک کے اندر ایک مرشد کا ہونا کیوں ضروری، کیونکہ سر پر جب مرشد ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے ڈٹرمن کرتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس عارضے میں پڑھیں اچھا مجھے اس وقت یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. بھئی جب شیخ نے کہہ دیا کہ اس وقت مراقبہ کرو، کیونکہ اس وقت فنائے قلبی کا حاصل کرنا، اس کیفیت کا حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے، تو پھر اس وقت اس عارضے میں وہی بندہ پڑتا ہے کہ جس کا اپنے شیخ کے ساتھ ایک ٹرسٹ کا تعلق نہیں ہوتا. وہ پھر بار بار اچھا اب میں کیا یہ پڑھ لوں، اب میں کیا فلاں چیز پڑھ لوں. اللہ کی بندیو مراقبہ کرو، جی مراقبہ 15 منٹ ہو جاتا ہے بھئی، وہ تو اللہ قلیلہ والی کیفیت ہے. گھنٹوں مراقبہ کرو، اپنے اندر وہ تبتل کی کیفیت پیدا کرو، خلوت کی کیفیت پیدا کرو. تو یہ جو کنفلکٹنگ پرسوٹس ہوتی ہے، یہ جو معارضے ہوتے ہیں نا کہ مقصود اس وقت میں کیا کروں، کیسے کروں، یہ کروں، یہ اسی کو ہوتی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو وہ سپردگی نہیں کی ہوتی، حوالے نہیں کیا ہوتا. کہ انسان یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک مریض ہوتا ہے جس کی سرجری ہونی ہوتی، وہ ایک بے ہوش ہو کے اپنے آپ کو سرجن کے حوالے کر دیتا. اسے پتہ ہے کہ میرا سرجن جو ہے صحیح سرجری کرے گا، جہاں کاٹ لگائے گا وہ بھی مقصد کے تحت، جہاں پہ وہ ٹانکے لگائے گا وہ بھی مقصد کے تحت، اگر اندر سے کوئی آرگن نکال دے گا وہ بھی مقصد کے تحت. خون بھی نکل رہا ہے لیکن انسان پھر بھی اسے پتہ ہوتا ہے کہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے. تو اس طرح انسان جو ہے نا ایک ٹرسٹ کی کیفیت ہونا ضروری ہوتا ہے. اور تیسری چیز، اللہ اکبر، کس چیز کا انسان کے اندر غم ہوتا ہے، تیسرا درجہ دوسرا سمجھا کہ مقصد کا تیسرا ہوتا ہے اعتراضات علی الاحکام، کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو قضاء و قدر ہے، اس کے اوپر انسان کو جو ہے نا اعتراض ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قضاء و قدر کے فیصلے بھی ہیں. تو جب انسان کسی فرض کرے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی حال سے اس کو ہٹا لیا جاتا ہے یا کسی مقام سے ہٹا لیا جاتا ہے،
تو دل کبھی کبھار بڑا اس کے اندر حزن کی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ بھی کیوں میرے اندر سے کیوں یہ حال ختم کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے انسان احوال کے اندر نہ پھنسے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وحی دی، ہم ان چیزوں کا اپنا مقام بنائیں۔ اللہ احوال میں سے گزار دیا کرتے ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیری، ایک تکوینی، ایک اللہ کی چیز چل رہی ہے، اس کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ یہ بڑی نشانی ہے کہ انسان کو منزل رضات جو ہے نا اس سے دور کیا جا رہا ہے، تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں مسنون سمجھ کے دعا ضرور کرنی چاہیے، اللہ سے خیر کی دعا مانگے، عافیت مانگے، لیکن اعتراضات نہ کریں۔ اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا، اللہ نہ، ایسا کرنے کی ہمارے اندر ہمت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آج میرا خیال ہے ہم اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں کہ حزن کی کیفیت، کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس میں سے گزار دیتے ہیں۔ کیوں گزار دیتے ہیں؟ کہ انسان کی تربیت ہو جائے، اور اس کے درجات ہیں عوام الناس کے، اہل ارادہ کے، اور پھر ایک تیسرا درجہ بھی ہے۔ تو یہ تھوڑا بتا دیا گیا اس سے کہ یہ دروازہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے کھلے گا ضرور۔ اب ہمارے اندر وہ عوام الناس یا اہل ارادہ یا وہ والے حزن کی کیا کیفیت ہونی؟ تو ہمارے اندر وہ غم و اندھو کیا ہو جاتا ہے کہ کبھی شوہر جو ہے وہ مخالف ہو جاتا ہے، کبھی ساس جو ہے وہ تنگ کرتی ہے، کبھی فلاں کبھی فلاں۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ انسان کا دل ہلکا سا ٹوٹے اور اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہر چیز کو اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ کیوں ہو گیا، یہ ٹھیک ہوگا تو میں کچھ کریں گے۔ نہیں بھئی، ہو سکتا ہے یہ بھیجا اس لیے کیا ہو کہ اس کی وجہ سے دل کے اندر ایک غم کی کیفیت ہوگی، اور اس غم کی کیفیت سے اب انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچیں گے۔ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ مانگے نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اس کو نیگیٹو طریقے سے بتایا گیا، لیکن اگر گزریں تو سمجھیں کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا غم نصیب فرمائے۔ اللہ کا غم کیا ہے؟ کہ بس میں اللہ والا بن جاؤں، اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہو جائیں۔ اس کے اوپر انسان روئے دھوئے کہ دیکھو اللہ اکبر، زندگی کے کتنے لمحات گزر چکے ہیں اور ابھی تک نہ مقام احسان نصیب ہوا، نہ تقوی نصیب ہوا، ابھی بھی ویسے ہی ٹھنڈے پڑے ہیں، زندگی کی برف پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ ہم بدلیں گے تو کب بدلیں گے؟ اس کے بارے میں انسان کے اندر کیفیت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی قربت کی منازل عطا فرما دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا معافیہ سے ہٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے، اپنی پوری توجہ جو ہے لطیفہ قلب کی طرف لے آئیے، اپنے آپ کو خالی برتن کی طرح محسوس کریں، اور نیت کیجئے کہ ایک فیضان ہے، تجلیات ہیں، انوارات ہیں جو میرے لطیفہ قلب کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اس کے اندر کی گندگی، سستی، اس کو دور کر رہے ہیں، اور میرا قلب کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ستم ہو کہ ہو وعدائے بے حجابی، کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں، ستم ہو کہ ہو وعدائے بے حجابی، کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوخ اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوخ اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی علی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما،
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم يقوم الحساب وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.